السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، رمضان المبارک کا مہینہ جس کا ہم انتظار کر رہے تھے بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اس کا رحمت کا عشرہ یعنی رحمت کے 10 دن یہ بھی گزر چکے ہیں، اس کا مغفرت کا عشرہ دوسرے 10 دن وہ بھی گزر چکے ہیں۔ اب لاسٹ 10 days بچے ہوئے ہیں، آخری 10 دن بچے ہوئے ہیں جس کو عتق من النار کہا جاتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں اللہ رب العزت بندوں کی مختلف عبادتوں کو دیکھ کر ان کے لیے بے حد و حساب ہر دن جہنم سے خلاصی کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ کسی کے صدقات اور اس کے اخلاص کو دیکھ کر، کسی کی عبادت اور ریاضت کو دیکھ کر، کسی کے روزے میں اخلاص کو دیکھ کر، کسی کی دعاؤں کو قبول کر کر، تو لوگوں کی مختلف عبادتوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت ان کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ تو یہ 10 دن ہماری زندگی میں بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ ان 10 دنوں میں جب ہم لاک ڈاؤن سے گزر رہے ہیں، لیلۃ القدر کو کیسے گزاریں اور ان 10 دنوں کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس طریقے سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب رمضان مبارک کے آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن لاسٹ 10 days داخل ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے، دنیا سے گویا کہ لا تعلق کی طرح ہو جاتے تھے اور اپنا زیادہ تر وقت عبادت کے اندر میں صرف کر دیا کرتے تھے۔ فرماتی ہے کہ آپ خود اٹھتے تھے تہجد کے لیے آدھی رات کے بعد، کبھی آخری پہر کے اندر میں، اور یوقظ اہلہ اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے۔ قرآن کریم کی گویا کہ اس آیت پر عمل کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر اور کوشش کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عبادت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو عبادت میں مشغول کرتے تھے۔ تو اس لیے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں ہم ان 10 دنوں کو کیسے گزاریں۔ تو سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھیں کہ ان دنوں کی سب سے افضل ترین عبادت کیا کیا ہے۔ تو احادیث مبارکہ کے ذخیرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان دنوں میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال بہت زیادہ اہم تھے، ان میں ایک عمل تھا عمل اعتکاف، دوسرا عمل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے نماز پڑھنا، لمبی لمبی نمازیں پڑھنا، تیسرا عمل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے دعائیں کرنا، چوتھا عمل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور خیرات کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا۔ اب چونکہ ہم لاک ڈاؤن کے زمانے سے گزر رہے ہیں، لہذا اس بنا پر جہاں پر جتنے لوگوں کے اعتکاف میں بیٹھنے کی گنجائش ہے اتنے لوگ اعتکاف میں بیٹھے، بقیہ لوگ اپنے گھر میں عبادت کریں۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی اچھی ہے۔ اگر ہماری نیت ہے کہ ہمیں اعتکاف کرنا تھا مگر مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سکے تو اللہ رب العزت آپ کی اس نیت پر بھی آپ کو اعتکاف کا اجر دے گا، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اب جب ہم گھر پر رہیں گے تو گھر پر کیا کریں؟ تو گھر پر سب سے اہم ترین کام ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ، پہلی تکبیر کے ساتھ 5 نمازوں کا جماعت کے ساتھ اہتمام کرے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ ہمارے لیے اہتمام کرے، تہجد کی نماز کا اہتمام کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 3 کام کرے یا 3 میں سے کوئی ایک کام کرے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے جنت میں شیشے کے محل بنا کر رکھے ہیں، جس کا باہر کا آدمی اس کے اندر کی چیزوں کو دیکھ سکتا ہے اور اندر بیٹھا ہوا باہر کی چیزوں کو دیکھ سکتا ہے۔ ابن حبان نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ کہا کہ جو من اطعم الطعام، جو لوگوں کو کھانا کھلائے۔ آج ہمارے اس ماحول میں اس کی بھی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے۔ دوسرا وفش السلام، اور لوگوں کے درمیان سلام کو عام کرے، یعنی سلام کثرت سے السلام علیکم کا رواج دیتا رہے۔ یہ دعا ہے، بڑی اہم ترین دعا ہے، مگر ہم نے اس سنت کو ترک کر دیا ہے۔ اور تیسرا کام حضور نے فرمایا کہ وصلی باللیل والناس نیام، اور جب لوگ سو رہے ہو تو وہ تہجد کی نماز کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاوے۔ کہا یہ 3 عمل کرنے والے کو جنت میں بہترین شیشے کے محل اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے کہ لیلۃ القدر کو جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ گزارنے کا مطلب کیا ہے کہ سب سے پہلے کسی بھی عمل صالح کے قبول ہونے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اور دوسرا لفظ حضور نے استعمال فرمایا احتساب،
اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ احتساب کا مطلب اپنے نفس کا محاسبہ کرنا۔ کیا مطلب اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کا؟ کہ آپ جب عبادت کر رہے ہو، اس عبادت کے کرتے وقت آپ کو عبادت بوجھ محسوس نہیں ہو رہی ہو، بلکہ عبادت میں آپ کو لذت محسوس ہو، آپ خوشی خوشی عبادت کریں، آپ زور زبردستی عبادت نہ کریں۔ اب یہاں پر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر زور زبردستی ہو رہی ہو تو چھوڑ دیں، نہیں، اگر آپ پر بوجھ پڑ رہی ہو پھر بھی آپ عبادت کی کوشش کریں گے تو اس صورت میں ہو سکتا ہے اجر مزید زیادہ ملے۔ لہذا ہر صورت میں ہم کو اپنے آپ کو اس رات کو عبادت کے ساتھ جاگ کرنے، عبادت کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا کام جو اس رات کا سب سے افضل ترین اور اہم ترین کام ہے، وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کی ان راتوں میں دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ جزائے خیر دے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، کتنا اچھا سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے معلوم ہو جاوے کہ آج لیلۃ القدر ہے تو میں کون سا ذکر کروں یا کون سی دعا، کن الفاظ میں دعا کروں؟ تو قربان جائیے آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے فرمایا کہ قولی، کہ یہ دعا پڑھا کر اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سی دعا بیان فرمائی، مگر اتنی جامع دعا ہے کہ انسان کی اگر ایک مرتبہ یہ دعا قبول ہو جائے، امام ابن القیم الجوزی فرماتے ہیں کہ انسان اگر بار بار اس کو پڑھتا رہے اور دل سے کبھی وہ دعا نکل گئی اور اللہ کے دربار میں قبول ہو گئی تو یوں سمجھیے کہ اس کی دنیا اور آخرت کا بیڑا اس کا گویا کہ پار ہو گیا۔ کیسے؟ اس لیے کہ العفو کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں عربی زبان کے اندر میں، ڈکشنری جو عربی کی اس میں دو معنی بیان کیے جاتے ہیں، ایک تو ہے درگزر کرنا، معاف کرنا، اور دوسرا معنی آتے ہیں زیادتی۔ تو فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو ملا کر اگر یہ دعا قبول ہوتی ہے تو اللہ رب العزت بندے کو ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اگر یہ دعا قبول ہوتی ہے تو اللہ رب العزت فتنہ دین یعنی دین کے سلسلے میں اللہ رب العزت اس کو ہر طرح کی مصیبت سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اگر یہ دعا قبول ہوتی ہے تو دنیاوی ضرورتوں کے پورا ہونے میں بھی اللہ رب العزت اس کو ہر طرح کے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ فرماتے ہیں۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت اس بندے کی ضرورت کو اس کے بغیر قبول فرماتے ہیں۔ لہذا ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ ان الفاظ کو ہم یاد کریں۔ میں ایک بار پھر اسے دہراتا ہوں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی فرماتے ہیں، اللہم اے اللہ انک عفو، آپ تو معاف کرنے والے ہیں، کریم آپ تو بڑے بزرگ اور باعزت ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت عزتوں کا مالک ہے۔ انک عفو کریم تحب العفو، آپ تو معاف کرنے کو اور دینے کو پسند کرتے ہو، زیادہ دینے کو پسند کرتے ہو۔ فاعف عنی، اے اللہ آپ مجھے معاف کر دیجئے، اے اللہ آپ مجھے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائیے۔ تو اس لیے اس دعا کا خاص ہمیں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوج مطہرہ اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ دعا تعلیم دے رہے ہو تو اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، ہم بالکل اپنے گھروں سے نہ نکلے، اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے گھر والوں کو اس دعا کو سکھائے اور جو ہو سکے اللہ کے سامنے رو رو کر خوب دعائیں مانگے۔ اور اعتکاف اس مرتبہ یہ کر سکتے ہیں ہم کہ اگر ہم اعتکاف مسجد میں نہیں کر پا رہے ہیں تو گھر میں ہم قرآن کی تلاوت کریں، اپنا پورا دن عبادت کے ساتھ صرف کرنے کی کوشش کریں، رات میں بھی عبادت کریں، اور اپنے گھر والوں کو اس مرتبہ چانس دے دے کہ وہ اعتکاف کر لے، ان کا بھی تو حق ہے۔ ہمیشہ ہم نے اعتکاف کیا، اس مرتبہ ان کو اعتکاف کا موقع دے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمارے اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے، اور اللہ رب العزت خوب ڈھیر ساری برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور لیلۃ القدر کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے جتنی ہو سکے محنت کرنے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔